اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹیبل ویورز، آج ہم بات کریں گے جس ٹاپک پہ، وہ ٹاپک ہے ایوری ڈے سائنس کا۔ کرونا وائرس وہ واحد بیماری نہیں ہے کہ جس کی ابھی تک کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے علاوہ 4 وائرس اور بھی ہیں جن کی اب تک کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ دنیا بھر کے کروڑوں لوگ کرونا کے وبائی مرض سے نجات پانے کے لیے اس کی ویکسین کے منتظر ہیں۔ ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ ویکسین بنانے کے عمل پر کتنی تیز رفتاری سے کام کیوں نہ کیا جائے، اس میں وقت لگ سکتا ہے، اور اگر بہت خراب صورتحال پیدا ہوئی تو اس کی ویکسین دریافت نہیں بھی ہو سکتی۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی ہیلتھ ایمرجنسی کے ڈائریکٹر مائیکل ریان نے کہا، اس وائرس کے ساتھ ہمیں رہنا بھی پڑ سکتا ہے۔ بہرحال اس وائرس کا زندگی گزارنے کا امکان تباہ کن ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اب تک تقریباً 90 لاکھ افراد اس کی زد میں آ چکے ہیں اور انفیکشن سے 4 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ ویکسین کی تلاش برسوں یا عشروں تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ کوشش ضائع بھی ہو سکتی ہے اور اچھے نتائج بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ ایبولا کی صورت میں دیکھا گیا۔ 1976 میں پہلی بار ایبولا کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ اس وقت اس سے مرنے والوں کی اموات کی شرح 50% تھی، جو کہ انتہائی خوفناک تھی۔ رواں سال کے آغاز تک اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی جا سکی تھی۔ عالمی ادارہ صحت اور کچھ دوسرے ممالک نے آخر کار اس کی روک تھام کے لیے ویکسین کی منظوری دے دی ہے، لیکن ہم یہاں ایسے 4 دوسرے مہلک وائرس کا ذکر کر رہے ہیں جن کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں کی جا سکی۔ سب سے پہلا وائرس ہے HIV۔ HIV وائرس کے بارے میں پتہ چلے 30 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ HIV وائرس کی وجہ سے ایڈز ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں اب تک 3 کروڑ 20 لاکھ افراد ایڈز کی مرض کی وجہ سے جان جا چکی ہے۔ HIV نے لوگوں کے طرز زندگی پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ لوگ اپنی جنسی عادتوں کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ HIV انفیکشن کی بنیادی وجہ جنسی تعلق ہے۔ ایڈز کے ابتدائی کیسز ہم جنس پرست لوگوں میں پائے گئے تھے۔ اس وجہ سے اس بیماری سے بدنامی کا ایک احساس بھی منسلک ہو گیا تھا۔ میڈیا کے کچھ حصوں میں سے اسے ہم جنس پرستوں کا کینسر بھی کہا گیا۔ آج تقریباً 4 دہائیوں کے بعد بھی اس کی کوئی دوا تیار نہیں کی جا سکی۔ پوری دنیا میں 4 کروڑ افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وائرس کے خاتمے کی بات ابھی بہت دور کی بات لگتی ہے، تاہم احتیاط کے ذریعے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے اور علاج سے اس کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ متاثرہ شخص معمول کی زندگی گزار سکے۔ حال ہی میں 2 ایسے کیسز سامنے آئے جن میں HIV سے متاثرہ افراد کا علاج سٹیم سیل کی مدد سے کیا گیا، لیکن ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ علاج خطرناک ہو سکتا ہے اور HIV انفیکشن کے تمام معاملات میں انہیں آزمایا نہیں جا سکتا۔ دوسری بیماری ہے ایوین انفلوئنزا۔ 90 کی دہائی کے آخر سے لے کر اب تک 2 قسم کے ایوین انفلوئنزا سامنے آ چکے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے انفیکشن کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ وائرس پرندوں کے فضلوں سے انسان میں پھیلتا ہے۔ H5N1 وائرس کا پہلی بار 1997 میں ہانگ کانگ میں پتہ چلا تھا۔ اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر وہاں مرغیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اب تک یہ وائرس افریقہ، ایشیا اور یورپ کے 50 سے زیادہ ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے اموات کی شرح 60% ہے۔ 2013 میں چین میں H7N9 وائرس کا پتہ چلا، جہاں سے اس وائرس کے انفیکشن کے متفرق واقعات سامنے آئے تھے۔ WHO کے مطابق 2013 سے 2017 کے درمیان مجموعی طور پر 1565 انفیکشن کی اطلاعات ملیں، جن میں سے 39% کی اموات ہو گئیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انسانوں سے انسانوں میں وائرس کا پھیلنا غیر معمولی ہے۔ ایک بار ثابت ہو جانے پر اسے روکنا آسان ہوتا ہے۔ تیسری بیماری ہے SARS-CoV ایک قسم کا کرونا وائرس ہی ہے۔ اس کے بارے میں پہلی بار سن 2003 میں انکشاف ہوا تھا۔ اب تک کی دریافت کی بنیاد پر یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ چمگادڑوں سے انسان میں آیا ہے۔ 2002 میں چین کے صوبہ گوانگجو میں اس انفیکشن کا پہلا کیس سامنے آیا۔ یہ وائرس سانس لینے میں شدید دشواری کا باعث ہوتا ہے۔ 2003 میں 26 ممالک میں 8000 سے زیادہ
افراد اس سے متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس سے انفیکشن کے کام ہی کے سامنے آئے ہیں۔ ایوین انفلوئنزا کے برعکس اس وائرس کا انفیکشن مزید طور پر انسانوں سے ہی انسانوں میں ہوتا ہے، اور در حقیقت صحت کے مراکز ہی اس کی وجہ ہے سے انفیکشن کے واقعات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی روک تھام کے لیے خطر کا احتیاطی تدابیر نہیں کی گئی تھیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق جیسے ہی انفیکشن کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں، ویسے جولائی 2003 میں اس کا انفیکشن روک گیا۔ اس وائرس کے 8400 سے زیادہ کیس سامنے 8400 سے زیادہ کیس سامنے آئے، جن میں 916 افراد ہلاک ہوئے اور اموات کی شرح 11% ہے۔ مارس کووی بھی ایک قسم کا کرونا وائرس ہے۔ اس کا انکشاف پہلی بار 2012 میں ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے مارس نامی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس بیماری میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ 2019 تک پوری دنیا میں 2494 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے اور ان میں سے 858 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس وائرس کے بارے میں پہلے سعودی عرب میں پتہ چلا تھا، لیکن اس کے بعد یہ وائرس 27 ممالک میں پایا گیا۔ ان میں مشرق وسطیٰ کے 12 ممالک شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مشرق وسطیٰ سے باہر کے ممالک جہاں انفیکشن کے واقعات پائے گئے، وہاں بھی دراصل اسی خطے میں سے آئے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے۔ عربی اونٹ کو اس وائرس کا بنیادی ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ انسانوں سے انسانوں میں انفیکشن کا معاملہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ مارس اور سارس دونوں معاملات میں صورتحال قابو میں آنے کے بعد ویکسین بنانے کی کوششیں ملتوی کر دی گئی ہیں۔ اس لیے یہ تمام جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس سے بچنے کا بھی جو وہ ذریعہ ابھی تک ہمارے پاس ہے، وہ صرف احتیاط ہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تاکہ ہم خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ یہ ہماری ایک معاشرتی سماجی ذمہ داری بھی ہے اور ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔